اب میرا نبی پاک ہے کہ نہیں؟ میرا نبی پاک ہے کہ نہیں؟ میرا نبی پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ساری کائنات کو پاک کرنے والا ہے۔ زندہ باد۔ میں قرآن کو یہ کہتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ماں کا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر ایک ماں وہ ہے جسے محلے والے بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس نے تمہیں جنا، اس نے تمہیں دودھ پلایا، اس نے تمہیں پروان چڑھایا، اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ تو وہ ماں جسے محلے والے بتائے تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف تک کہیں گے تو جنت سے معروم ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ ماں جسے اللہ خود کہتا ہے یہ تمہاری ماں ہے، یہ مطلب ہے قرآن میں دامن پکڑو۔ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن سے فیصلہ لے لیا، کیسے ماننا چاہیے؟ آگے چلیں تو تاریخ کا اختلافات اپنی جگہ، لیکن بات قرآن پہ۔ آئیے اصحاب رسول کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں بھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تو بتا تیرے محبوب کے صحابہ کیسے ہیں، کیسے مانے ہوئے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا قرآن جو ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، تاریخ بدلتی رہتی ہے، روایات ہر دور کے اندر جو ہے وہ لوگ گھڑتے رہتی ہیں، لیکن اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے، اللہ کے کلام میں تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں تمہیں میں فیصلہ دیتا ہوں، فیصلہ یہ ہے کہ فرمایا وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں، مقام میں تو تفاوت پایا جاتا ہے، مقام میں تو جو ہے فرمایا درجہ بندی کی جا سکتی ہے، لیکن کلن کا لفظ موجود ہے۔ ہم نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، نبی کریم کے سارے زیادتی جنتی ہیں۔ جنت میں تو وہی جائے گا نہ جو مومن ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، جنت میں تو وہی جائے گا جو نبی کا غلام ہوگا، جنت میں تو وہی جائے گا جو جنتی نوجوانوں کے سردار کا غلام ہوگا۔ تو پھر ماننا پڑے گا نبی کے صحابہ جو ہیں وہ سبھی جنتی ہیں، تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، صاحب قرآن کے بھی غلام ہیں، اور صاحب قرآن کی آل کے بھی۔ تو آپ سنیں گے، کسی میں نہیں جاتا۔ ادھر امام حسین اور فاروق اعظم کے بیٹے کے درمیان بات ہوئی، امام حسین نے فرمایا کہ بھائی زیادہ باتیں نہ کر، تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے، نوکر کی میرا زیادہ باتیں نہ کرو، ہمارا غلام ہو۔ اب باپ کو جو کہا، خود اگر اپنی بات ہوتی تو شاید برداشت کر لیتا بیٹا، سرکار کو بھی تمہارا باپ بھی میرا غلام ہے، تو باپ بھی وہ امیر المومنین، امیر المومنین بیٹا باپ کے پاس گیا، حضور دیکھو نا حسین نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، ملتانا دیا مجھے کہ تم بھی ہمارے غلام، تمہارا باپ بھی غلام۔ اب نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، ہمیں چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ باپ جب یہ کہتا ہے بیٹا خوش ہو گیا، چلو بات بن گئی، آپ ابا حضور اس کو ماریں گے، تھپڑ رسید کریں گے، اس کی سرورش ہوگی، مجھے اطمینان ہوگا، میں خوش جاؤں گا، بچہ ہے نا، بچوں کی سوچ ہے۔ لیکن آقا حسین کے در دولت میں جب جاتے ہیں فاروق اعظم، تو آپ فرماتے ہیں حسین آپ نے یہ بات کی ہے، یہ جملہ کہا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں نے یہ بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو پھر ایسا کرے کہ مجھے یہ لکھ دیجئے کہ عمر بھی ہمارا غلام ہے، عمر کا خاندان بھی ہمارا غلام ہے، ان کی اولاد بھی ہمارے غلام ہے، یہ غلام ابن غلام ہے، لکھ دیجیے ہمارے گھرانے کے، ہمارے خاندان کے غلام ہیں۔ یہ کہا حسین نے لکھ کے دے دیا۔ اب جب لکھوا لیا نا تو پھر یہ سن کے فاروق اعظم نے کیا کیا، آپ گھر آتے ہیں، گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، فرمایا سنو جب میرا انتقال ہو جائے نا، دنیا سے جانا تو ہے ایک دن، فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو یہ تحریر جو ہے میرے کفن میں قبر میں ساتھ رکھنا، کہ جب پوچھنے والے پوچھیں گے بتاؤ آج رسول کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، آج رسول کے ساتھ تمہارا کیسا تعلق تھا، غلامی کا رشتہ تھا یا نہیں، وفا کی یا نہیں کی، تو ہم کہہ دیں گے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آج رسول کی اپنی تو یہ ریٹن موجود ہے۔
تو دوستان گرامی اگر صحابہ کرام والے رسول کو یوں مانتے ہیں، یوں مانتے اس لیے فرمایا سارے جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں۔ اگر پوری سب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اور جو آل نبی کا دشمن ہو بھلا اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ جو آل نبی پہ ظلم کرے، آل رسول سے خلافت کو چھین لے، آل رسول کے دروازے پہ جا کے لاتے مارے، دھکے دے، آل رسول کو رسی سے باندھ کے گھسیٹے، اللہ کا وہ دوست نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اسے جنت نہیں دے سکتا، اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی، یہ صحابہ رب سے راضی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العزت کے قرآن سے پوچھتے ہیں، تاریخ تو آل اور اصحاب میں جھگڑے بتاتی ہے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہے، اقتدار چھینا ہے، اقتدار کے لیے رسا کشی کرتے رہے۔ اے اللہ کا قرآن تو بتا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اصحاب رسول کے بارے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میں تاریخ جھوٹ کہتی ہے، بولی جھوٹ بولتا ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے دوست ہیں، نرم دل ہیں، ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، وہ تو ایسے ہری جگہ کہتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ عقیدہ تاریخ کو نہ چاہیے آپ قرآن پہ؟ نبی نے کیا چھوڑا؟ تاریخ؟ بولو یار، میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، نبی نے یہ نہیں فرمایا تاریخ رکھو، تبری کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتی ہے، خطوط کیا کہتا ہے، اسیر کیا کہتا ہے، کثیر کیا کہتا ہے، چھوڑو قرآن کو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ صحابہ کے بعد اور اہل بیت کے بعد کے بارے میں جو جھگڑے بتائے جاتے ہیں، تاریخ جھگڑے بتاتی ہے کہ یہ جھگڑا کیا، وہ جھگڑا کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کی طرف بھی۔ ایسے میں اگر پولیس کے قرآن کی طرف رجوع کرے کہ آیا یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے غلام ہو، رسول اللہ کی طبیعت یافتہ ہو، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے وَيُزَكِّيهِمْ، نکاح نبوت نے جنہیں پاک کیا، نکاح نبوت نے جنہیں پاک کیا، پھر ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول کے دشمن تھے؟ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ تو بڑے مہربان ہیں، بڑے دوست ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں، رحیم ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ جو ہے نا وہ ستاروں کی مانند ہیں، کلہم عدول، فرمایا وہ سارے عادل ہیں، سارے عادل ہیں۔ اب عادل کی ضد کیا ہوتی ہے جسے آپ متضاد کہتے ہیں؟ ظالم، عادل کی ضد ظلم، عادل کی ضد ظالم۔ تو نبی فرماتے ہیں کلہم عدول، وہ سارے عادل ہیں۔ کسی کا غصب کر لینا اسی کو عدل کہتے ہیں، خلافت کسی کے چھین کو کوئی اور لے جائے اسی کو عدل کہتے ہو، کسی کے دروازے جا کے توڑنا اسی کو عدل کہتے ہو، کسی کے گلے میں رسید ڈال کے اسے گھسیٹنا اسی کو عدل کہتے ہو؟ نہیں، کلہم عدول، نبی فرمایا وہ سارے عادل ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَیتُمْ اهْتَدَیتُمْ، ان کے درمیان بھی اگر تمہیں فرق نظر آئے نا، فلاں راوی صحابی کے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو فرمایا جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صحابہ کو فرمایا ستارے، صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے۔ اور اپنی اہل بیت کو کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں، پھر آگے یہ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ اور بتاؤ پھر آگے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ طوفان نوح سے نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا، جوتی پہ چڑھ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا تم بھی اگر اعمال کی جوتی پہاڑ جتنے پہاڑ کھڑے کر لو، لگتا ہو کہ ہم اعمال کی وجہ سے جنت جائیں گے، فرمایا نہیں، اگر آل رسول کا دامن چھوڑا ہے، جوتی پہاڑ پہ اعمال کا جوتی پہاڑ کھڑا کر کے اس پہ بھی چل جاؤ۔ جس طرح جوتی پہاڑ پہ چڑھنے والا وہ ہلاک ہوا جو کشتی نوح میں نہیں بیٹھا، اسی طرح اعمال کے جوتی پہاڑ پہ چڑھنے والا بھی میری امت میں سے ہلاک ہو جائے گا جو آل رسول کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ امام سنت فرماتے ہیں
خدا کے فضل سے اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا، نجات پائے جائیں گے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں، آل رسول کی غلامی میں ہیں، اور یہ ستاروں سے یعنی اصحاب رسول سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو پھر نجات کون پائے گا؟ وہ جو کشتی میں بھی سوار ہوگا وہ ستاروں سے رہنمائی لے گا۔ جو کشتی میں تو بیٹھ جائے، ستاروں سے رہنمائی نہ لے تو منزل کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ کیسے منزل پہ پہنچے گا؟ اس لیے نبی نے فرمایا یہ ستارے ہیں ہدایت کے، اور یہ میں نے تیار کیے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے تیار کیے ہیں ہدایت کے ستارے، ان سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ کے قرآن نے کیتا نبی کی بیویوں کے بارے میں کیا دیا؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔